ہنسی ہے کسے قدر روزہ میرے سرکار بانسا کا. نعت مصطفیٰ سنی کیا سنی ہے؟ ذرا بول کے بتائیں کیا سنا آپ لوگوں نے؟ نعت سنا ہے. یہ بتائیں نعت اچھی لگی کہ نہیں لگی؟ نعت اچھی لگی. جب نبی کی نعت اتنی اچھی لگی ہے تو نبی کی بات اتنی اچھی لگے گی. اب نبی کا بیٹا آ رہا ہے، نبی کا شہزادہ آ رہا ہے، غوث اعظم کا بیٹا آ رہا ہے، نبی کے گھر کا شہزادہ اگر نبی کی بات بتا تو کتنا اچھا ہوگا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ جس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، اس کے چہرے سے کہیں زیادہ اس کی زبان خوبصورت ہے، اس کی زبان سے کہیں زیادہ اس کا دل خوبصورت ہے. ایسے ہی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہزاروں ڈوب گئے تیرے حسن کے سمندر میں، پتہ لگا نہ سکا کتنا گہرا پانی ہے. ایسا لہجہ ہے، ایسی ہستی ہے، اگر وہ خطاب کر دے وحدانیت پر تو آپ کو پروردگار عالم کی یاد آئے گی. اگر وہی لہجہ خطاب کر دے نبوت پر تو آپ کو انبیاء کرام کی یاد آئے گی. اگر وہی لہجہ معجزات پر بول دے تو آپ کو تاجدار کائنات کی یاد آئے گی. اگر وہی لہجہ محبت پر بول دے تو آپ کو صحابہ کرام کی یاد آئے گی. اگر وہی لہجہ کرامت پر بول دے تو آپ کو سرکار غوث اعظم کی یاد آئے گی. اگر وہی لہجہ حکومت پر بول دے تو آپ کو سرکار خواجہ غریب نواز کی یاد آئے گی. اگر وہی لہجہ علم پر خطاب کر دے تو آپ کو سرکار اعلیٰ حضرت کی یاد آئے گی. اگر وہی لہجہ تقوی پر خطاب کر دے تو آپ کو حضور مفتی اعظم ہند کی یاد آئے گی. اگر وہی لہجہ پاکیزہ محبت پر خطاب کر دے تو آپ کو اولیاء کاملین کی یاد آئے گی. اگر وہی لہجہ خوبصورتی پر بول دے تو آپ کو سرکار تاج الشریعہ کی یاد آئے گی. ایسا لہجہ ہے، ایسا لہجہ ہے، قسم خدا کی بڑے ادب کے ساتھ میں ایک شعر بولنا چاہتا ہوں. ذرا سبحان اللہ کہہ دیا. بڑی تھی گناہ کی ندی جو گھٹ رہی ہے یہاں، ان کے قدم کے پاکیزہ برکتوں کو نے محسوس کیا ہے کہ بڑی تھی گناہ کی ندی جو گھٹ رہی ہے یہاں، بڑے سکون سے اپنی بھی کٹ رہی ہے یہاں. امیر شہر سے کہہ دو کہ آگے جھولیاں بھر لے، علی کے لال کی خیرات بڑھ رہی ہے یہاں. امیر شہر سے کہہ دو کہ آگے جھولیاں بھر لے، علی کے لال کی خیرات بڑھ رہی ہے یہاں. بڑی محبت کے ساتھ میں، بڑے احترام کے ساتھ میں میں ہی نہیں، آپ ہی نہیں بلکہ میں اسٹیج کے تمام اپنے ڈپارٹ والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ بھی شامل ہو جائے، استقبال کرنے میں کھڑے ہو جائے. اپنے اس قائد کا، اپنے اس خبر کا، اولاد غوث اعظم کا، شہزادے نواز رسول کا استقبال محبت کے ساتھ میں کر لے. نعرہ تکبیر. میں حضور کا حکم ہے کہ آپ لوگ بیٹھے رہیں تو آپ لوگ کو بالکل کوئی کہیں نہیں جانا ہے، صرف آپ لوگ کو استقبال کرنا ہے اور پرزور انداز میں کرنا ہے. لگنا چاہیے کہ آج وہ بکنا کی سرزمین پر آئے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس سرزمین پر بلا کر کے بکنا کی سرزمین پر حضرت کے ہاتھ میں اپنے آپ کو بیچ دیں گے. سبحان اللہ ہے کہ نہیں؟ پھر یہ ہم کو لیں گے اور لینے کے بعد نبی کی بارگاہ میں کر دیں گے. سارے لوگ استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، شہزادہ رسول، شہزادہ رسول، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، اولاد امام حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شراب عشق نبی ساتھیہ پلا دیا، حیات روح کا رنگی سبق پڑھا دیا. نہیں ہے فکری نہیں رفت و بلندی کی، یہ قوم سوئی ہے ذرا ان کو جگا دیا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزری، تیرے ہی قدموں میں مرے بے کسو تنہا تیرا.
تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی بعد درود۔ لائق احترام واجب التعظیم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق معزز علماء اہل سنت، معزز حفاظ و قراء سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ کرسیوں کو ملا لیجئے جلدی سے، ان کو آپس میں ملا لیجئے کرسیوں کو، ایک منٹ میں جلدی سے۔ آپ ادھر سے اٹھ کے ادھر آ جائیے، بڑی مہربانی آپ کی۔ آپ لوگ جو ادھر بیٹھے ہیں وہ ادھر بیٹھ جائیے تھوڑا سا اندر کو مل کے، اور جو آگے کرسیاں خالی ہیں ان کو ادھر بھر دیجیے، بڑی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ۔ ادھر سے بھائی تھوڑا آگے ہو جائے۔ وہ لوگ جو ٹہل رہے ہیں باہر مجھے نظر آ رہے ہیں، کافی لوگ ہیں، کچھ لوگوں سے میں نے کہا بھی تھا یہاں کیا کھڑے ہو گئے، اندر چلو، تو ان سے ایک مرتبہ اور گزارش کرتا ہوں، ایکو کم کریں بھائی تھوڑا سا، ان سے گزارش کرتا ہوں بھائیوں سے اپنے کے اندر تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ ایکو کم کریں بھائی، ایکو بھائی بولے کدھر ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے حضرات۔ ایک چیز اگر زندگی واقعی میں بدلنا چاہتے ہیں تب ایک چیز اپنی زندگی میں شامل کیجئے، ایک نکال دیجئے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کو سکون، راحت، محبت، فضل، رحمت، اس سے آپ دور ہی رہیں گے۔ وہ ایک چیز جو آپ کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دینی ہے وہ ہے شکوہ، شکایت۔ گرمی بہت ہو رہی ہے، یہ بھی ایک شکایت ہے۔ سردی، یہ بھی ایک شکایت ہے۔ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث العظم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی شکایتیں کرنی ہیں تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے، اور وہ تو کوئی برسات بہت ہو رہی ہے، ہوا تیز چل رہی ہے۔ کسی صحابی نے بس اتنا ہی کہا ہے ہوا تیز چل رہی ہے، حضور نے فرمایا یوں نہ کہو کہ ہوا تیز چل رہی ہے، یوں کہو میرا رب چلا رہا ہے تو ہوا تیز چل رہی ہے۔ سیدنا شیخ فرماتے ہیں کہ ولایت کی شروعات شکر سے ہوتی ہے، پھر یہ اپنی عروج کو بھی یہ شکر سے ہی پہنچتی ہے، شکر سے ولایت کے درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ اب سنیں آپ، ہم نے اپنی زندگی میں، یہ میری تقریر ہر تقریر میں یہ بات کہتا ہوں اور یہ اپنی زندگی میں شامل کیجئے، شکر شروع کیجئے کہ جتنی نعمتیں اس وقت کے لوگوں پر ہیں، آج سے 100 سال پہلے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان پہ یہ نعمتیں نہیں تھیں۔ سوچا بھی نہیں ہوگا کسی نے کہ کوئی سلطان پور کے کسی گاؤں سے جا کے بمبئی اور صبح سے لے کے شام تک واپس آ جائے گا، ایسا سوچا کسی نے نہیں ہوگا۔ مگر اتنی نعمتوں کے باوجود آج ہمارے پاس پنکھا ہے، اے سی ہے، گاڑی ہے، دنیا کی فیصلٹی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے پہلے کے زمانے کے لوگوں پہ یہ سب نہیں تھا، مگر جب بھی کوئی ان سے پوچھتا تھا کیا حال ہے تو کہتے تھے اللہ کا۔ مگر آج انسان میں جو یہ بڑی پریشانیاں چل رہی ہیں، یہ دقتیں چل رہی ہیں، واصف علی واصف کہتے ہیں آدھی پریشانی تو تیری اسی دن دور ہو جاتی ہے جس دن تو شکر شروع کر دیتا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ فالج میں مبتلا ہے، پیرالائسس،
یعنی فالج جب انسان بالکل ہینڈی کیپ ہو جائے اور وہ کربٹ بھی نہ لے سکے اپنی مرضی سے. حضرت موسیٰ گزر کے جا رہے ہیں تو دیکھا اس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں, نابینا بھی ہے, وہ جسم پر کوئی زخموں کے نشان بھی ہیں, مگر اس کی زبان ہل رہی تھی, گرم ریت پر پڑا تھا. سیدنا موسیٰ آگے بڑھے اور آپ نے جا کر کے دیکھا کہ اس کی زبان ہل رہی ہے, کچھ مانگ رہا ہے, اس کو کوئی حاجت ہے, یعنی ہل جل نہیں سکتا نا, پانی ہے, کھانا کیا چاہتا ہے. حضرت موسیٰ نے کان اپنے اس کے قریب کیے تو حیرت ہوئی, وہ کہہ رہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. حضرت موسیٰ آگے بڑھے, کہنے لگے یار فالج ہے تجھ پر, آنکھیں تیری کام نہیں کرتی, نابینا ہے, شکر کس بات کا ادا کر رہا ہے. کہنے لگے موسیٰ اللہ نے مجھے شکر والی زبان جو عطا کی ہے اسی کا شکر ادا کر رہا ہوں. حضرت سعدی شیرازی, حافظ شیرازی شیخ سعدی نکل کے جا رہے ہیں, کہتے ہیں میرے جوتے تھوڑے پرانے ہو گئے تھے, پھر وہ ٹوٹ گئے, اس لائق نہ بچے کہ میں چل سکوں, تو پھر میں ننگے پیر ہو گیا. اور پھر گرم زمین پہ پاؤں جب رکھے تو آزمائش یہ ہوئی کہ گرم پاؤں زمین پہ رکھنے سے, گرم زمین پہ پاؤں رکھنے سے میرے پاؤں کی اندر کی کھال میں چھالے پڑے اور پھر وہ پھوٹ بھی گئے, چلنا میرا دشوار ہو گیا. تو میں نے دعا کی, اے میرے کریم, اے سعدی کے رب, اپنے کرم سے اتنا تو دے دے کہ میں جوتے خرید لوں, اب چلا نہیں جاتا مالک, کرم کر دے. کہتے کچھ آنسو ٹپکے ہی تھے کہ اگلے موڑ پہ ایک بندے پہ نظر پڑی, اس کی دونوں ٹانگیں نہیں تھی, پاؤں نہیں تھے. میں سجدے میں گر گیا, میں نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے, میرے پاس پاؤں تو ہیں, اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہیں. اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے شکر زندگی میں شامل کیجئے. آپ ہی نہیں جی رہے ہیں, ہسپتالوں میں جن کی کڈنیوں پر جواب دے دیا گیا ہے, دونوں کڈنیاں اس کی خراب ہو گئی. اب آپ, ایک بندہ مجھے اتراکھنڈ میں ملا, کہ لگا دعا کریں, کیا ہوا, کہنے میری کڈنیاں دونوں پرابلم میں آئیں, میرے باپ نے زمین مکان بیچ کے اپنی کڈنی بھی مجھے دی مگر وہ بھی فیل ہو گئی, اور آج مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں تم کچھ زمانے تک ہو پھر تم دنیا سے. اس سے جا کر کے زندگی کے مزے سے آپ کو اپنی زندگی میں مزہ, لطف اور فرحت محسوس ہوگی. آپ اسپتالوں میں تڑپتے ہوئے لوگوں کو دیکھیے, سسکتے ہوئے لوگوں کو دیکھیے, جو وینٹیلیٹر پہ ان کو دیکھیے, جن کو ڈاکٹر نے لکھ کے دے دیا ہے تم کو کینسر ہے, اب تم بچو گے نہیں, ان سے جا کے ملیے, آپ کو اپنی زندگی آسان لگنے لگے گی. ایک بندے کو سانس لینے میں دقت ہے, عمر اس کی تقریباً 80 اراؤنڈ ہے, اس سے آگے پیچھے, اب وہ اسپتال میں گیا ہے, اس کو لگایا گیا آکسیجن مشین سے, اس کو سانس کے لیے اس کو پروسیس کیا گیا, وہ ٹھیک ہو گیا. 1.5 دن میں وہ باہر آیا, تو اس کا بل ہے 90,000, بل دیکھ کے رویا ہے. ڈاکٹر نے کیا زیادہ پیسے لگتے ہیں جو روتے ہو بڑے میاں؟ کہا نہیں, اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے پورا اسپتال خرید سکتا ہوں. کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہ بس یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ تیرے اس اسپتال سے میں نے صرف 1.5 دن سانس لیا تو تو نے 90,000 کا بل بٹھا دیا. اپنے رب کی ہواؤں میں سانس لیتے لیتے میں بوڑھا ہو گیا. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ کی یہ ہوا کتنی بڑی نعمت ہے. ناک کے اندر ایک رگ ہے, یہ دماغ تک جاتی ہے, یہ سونگنے کا کام کرتی ہے. یہ بند ہو جائے نا تو پوری دنیا کی میڈیکل سائنس مل کے ایسی دوسری رگ نہیں بنا سکتی جو اللہ نے ہر انسان کے اندر بنائی ہے. میرے دوستوں, وینٹیلیٹر پہ باپ رکھا ہے, بیٹا کہہ رہا ہے مجھے میرے باپ سے ملاؤ. ڈاکٹر کہتا ہے 5 منٹ کا وقت ہے, مگر جا کے پاؤں پہ اپنا سر رکھ کے رونے لگا, اوے نکلو نا, وقت ہو گیا, نہیں جاؤں گا. ارے بھائی باپ تمہارے ہیں, کیا گھر پہ نہیں تھے جو اتنا روتے ہو؟ کہنے لگے اب جب کہ اس کو 2 ہفتے ہو گئے, جب یہ مجھے آواز دیتا تھا نا تو مجھے اس کی آواز بڑی بری لگتی تھی اور مجھے تکلیف ہوتی تھی. یہ آواز دیتا تھا مگر 2 مہینے 2 ہفتے سے اس کی آواز نہیں آئی, تو مجھے باپ کا اندازہ ہو رہا ہے. آج میرے یہ آنسو گر بھی رہے ہیں تو باپ کے قدموں پہ گر رہے ہیں. میرے بھائی زندگی کو آسان بنا. اے بھائی مہربانی آپ کی بڑی, 5-10 منٹ کہو تو بولوں ورنہ ختم کر دوں. آپ کا یہ جو موبائل ہے یہ آزمائش کی چیز ہے, اس سے بچیے, اسے بند کر لیجیے حضور کے ذکر کے وقت. یہ پاگلوں کے طریقے ہیں ہر وقت موبائل استعمال کرنا. میری بات سمجھیے, شکر شروع کیجیے اپنی زندگی میں. اور کسی میاں کے تعویذ سے برکت نہیں ہوتی, برکت ہوتی ہے اچھا میاں کوئی ہو تو.
ایسے ڈھونگی میاں کی تعویذ سے برکت. ویسے بھی یہ تعویذ کے چکر میں ہم نے لوگوں کو بڑا دور کر دیا. اب کسی کو پرابلم ہے, پریشانی ہے, مسئلہ ہے, اور وہ بندہ جو ہے نا وہ کچھ اس کو تبدیلی نہیں آ رہی ہے, وہ سمجھ رہا ہے. اب سنیں, کسی مولانا روم کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا اس سے حاتم طائی سے, آپ نے اپنے آپ سے زیادہ کوئی سخی دیکھا؟ جی, ایک گاؤں میں ایک آدمی تھا, اس کو میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے زیادہ سخی. کیسے؟ کہ میں بھوکا تھا, گیا میں کو کچھ ملے گا, مجھے بھوک لگی ہے, راستہ تھا, وہ مسافر تھا. کہتے وہ آیا, اہلاً سہلاً, اندر آئی, اہلاً و سہلاً, اندر لے گیا. پھر اس نے اچھے سے بکرا ذبح کیا, اس کی مجھے کلیجی رکھ دی, میں نے کھائی, بڑی اچھی تھی, ذائقے والی تھی. میں کہا بہت اچھی ہے. تھوڑی دیر کے بعد 2 بکروں کی اور لے کے آ گیا, لے کھائیے, وہ پہلے سے زیادہ اچھی تھی. میں نے کہا یہ تو پہلے سے زیادہ اچھی ہے. کہتے ہیں کہ پھر میں صبح کو سو کے اٹھا, حاتم طائی کہتا ہے, تو پھر وہ لے کے آیا 2 کلیجیاں اور ہاتھ جوڑ کے بولا تعریف مت کرنا. کیا مطلب؟ تعریف اگر کریں گے تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے مہمان جب تعریف کرے تو اس کا مطلب اور چاہیے. لہذا میرے جتنے بکرے تھے میں سب آپ کی مہمانی میں اس کو خرچ کر چکا. اب میرے پاس اور بکرے نہیں بچے ہیں جو میں آپ کو کھلاؤں. لہذا اگر آپ تعریف کریں گے تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا. لہذا آپ کھا لیں مگر تعریف نہ کریں. مولانا روم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے انسان کے کھانے کی تعریف کرے تو اس کا دل بھی کرتا ہے کہ وہ اسے اور دے. مگر سنو, ایک دن وہ کہے گا بس کافی, اب تعریف مت کرو. مگر سنو میرے بھائی, اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے ہی نہیں, تم تعریف کرتے رہو وہ تمہیں عطا کرتا رہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت. لئن شکرتم لا ازیدنکم, تم شکر کرو میں نعمتیں. اللہ اللہ, جلدی بولو نعمت, بہت آ جاؤ, جلدی بولو. میاں بیوی آپس میں بیٹھ جائیں, اور امام غزالی کہتے ہیں کہ بیوی اپنی آدمی سے کہے سب کچھ گھر میں ٹھیک ہے, کھانا پینا بھی سب کچھ اچھا ہو رہا ہے, سارے کام ٹھیک سے ہو رہے ہیں, تو وہ آدمی کہے یہ میں نہیں کر رہا ہوں, یہ میرا رب عطا کر رہا ہے, اس کی رحمت ہے. تو پھر بیوی کہے ہاں, اس سے ایگری کرے بالکل ٹھیک ہے, دونوں شکر ادا کریں. امام غزالی کہتے ہیں میرا دل یہ کہتا ہے ایسے میاں بیویوں کے گھر کی برکت اللہ قیامت تک ختم نہیں ہونے دے گا جو شکر ادا کرے گا. تو آج سے کیا کریں گے بولو, جلدی بولو. تو ایسا آپ بیٹھ جاؤ, آپ کو کرسی نہیں مل رہی ہے کوئی, مطلب جب تک آپ لوگوں کو ڈانٹو نہیں تو تب تک ٹھیک نہیں ہوتے آپ. ماشاءاللہ یہ بچے ہمارے, ان کی رسم دستار ہے. ہمارے مفتی عقیل صاحب نے تقریر کی, ابھی میں سن رہا تھا ہمارے یہاں کے مدرسہ بہت مرکزی مدرسہ ہے, مدرسہ اہل سنت اجمل العلوم, یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کا مدرسہ ہے اجمل شاہ صاحب, جن کا شعر اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا ہے, کرم کی رحم کی ہے آس اجمل کو, خدا سے, مصطفیٰ سے اور احمد رضا خان سے. اور بہت بڑا وہ مدرسہ ہے, وہ بچے وہاں سے فارغ ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بچے کو علم نافع عطا فرمائے. مجھے جب میں نے سنا تو مجھے اچھا لگا, مجھے علم نہیں تھا, اب یہیں آ کے مجھے خبر ہوئی. اچھا, وہ میرے یہاں سے 20 کلومیٹر دور وہ مدرسہ ہے, اور برکتوں والا بزرگوں کا مدرسہ ہے. آپ ذرا سبحان اللہ کہہ دیں, ذرا 2-3 شعر پڑھنا چاہ رہا تھا. اچھا, بغیر کہنے سے آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے کبھی, یہ تو پورا پراپر ہو گیا ہے کہ انسان نے دھکا پلیٹ ہی رہنا ہے, اس نے کبھی سیلف اسٹارٹ نہیں ہو جانا ہے. آپ دیکھیں تو سبحان اللہ کہنے سے آپ کو 90 نیکیاں مل رہی ہیں. کوئی زیادہ مالدار آدمی بیٹھا ہو نا, نیکیوں سے نہ بولے. حضور فرماتے ہیں مومن تو نیکیوں کا حریص ہے, یعنی وہ فرماتے ہیں حضور کہ وہ تو نیکیاں چھوڑتا ہی نہیں, اگر پتھر ہو تو اسے ہٹا کے نیکی کما لیتا ہے. آپ کے یہاں کوئی ابلیس کی طرح کوئی بیٹھا ہو جس کو نیکیوں پہ گھمنڈ ہو, وہ نہ بولے, باقی زور سے بولیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ کوئی نہیں بیٹھا ہے, آپ کو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. ماشاءاللہ, سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے. کیا مطلب ہے؟ تو کیا اللہ کسی کے کہنے سے اس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں, جو کہے گا اس پہ فرق پڑے گا. جو اسے پاک کہتا ہے اللہ اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. جس نام سے پکارو گے اسی کی برکتیں ملیں گی. ہڈیوں میں درد ہے, یا سلام پڑھو, سلام کہو, اس کا نام بلند کرو, اس کو جس نام سے بھی حضور نے فرمایا پکارو گے اس کا ذکر کرو, اٹھتے بیٹھتے. حضرت میرے آقا فرماتے ہیں زمین کا ایک حصہ کل دوسرے حصے پہ فخر کرے گا, یعنی یہ کل ٹمورو یہ حصہ اس حصے سے کہے گا میرے اوپر کل ایسا بندہ بیٹھا تھا یا چلا تھا جس نے اللہ کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. 2-3 شعر پڑھ دوں اگر اجازت ہے. ہمارے قبلہ مفتی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, روناہی کے
بڑے قابل استاد اور بڑے نیک انسان ہیں یہ۔ اللہ نے مفتی صاحب کو علم بھی عطا کیا ہے اور عاجزی بھی عطا کی ہے۔ جس عالم کے پاس عاجزی ہے وہ باعمل ہے، جو علم سے گھمنڈ میں آ جائے برباد ہے وہ۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہوں، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہاں، جو پھر اشارہ ایسے کر رہے ادھر آؤ۔ حضور ایسے اشارہ نہیں کرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں حضور نے ایسے نہیں بلایا، حضور جب بھی کسی کو بلاتے تھے ایسے بلاتے تھے، ایسے حضور پورے ہاتھ سے بلایا کرتے تھے۔ سرکار کی شان، سرکار کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ کے رسول کی طرح تو اللہ نے کوئی بنایا نہیں۔ ہر آدمی اپنی بیویوں کو حکم چلاتا ہے، کپڑے نہیں دھوئے، یہ نہیں کیا۔ ہم عائشہ فرماتی ہیں حضور کی 9 بیویاں تھیں مگر سرکار نے کبھی کسی سے کپڑے نہیں دھلوائے۔ ہاں، حضور سے پیار کرنا بنتا ہے، بنتا ہے۔ سرکار کی ذاتی ایسی۔ یہ جو آج جو گستاخیاں ہو رہی ہیں نا، اس میں اور ساری وجوہات کے بعد ایک وجہ یہ بھی ہے، مشکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بتگر ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ جب ہمارے جیسے بیکار، میرے جیسے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں امتی ہیں، تو پھر یہ حال ہے۔ اور جب امتی معین الدین چشتی تھے تو پھر 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ رات کافی ہو گئی ہے قاری صاحب، مگر میں پڑھ رہا ہوں 2-3 شعر، دل لگا کے ذرا دونوں ہاتھ لگا کے بولے سبحان اللہ۔ نبی سے کہنا سبحان اللہ، جو مدینے کو تو جائے، واہ 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 واہ، تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے۔ آپ اس مصرے کو ذرا میرے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے، سننے کا بھی اور پڑھنے کا بھی۔ پڑھیں، تیرے در کی آرزو میں یہ تیرے در کی آرزو میں، تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے، تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے، اور مجھے موت بھی جو آئے تیرے شہر ہی میں آئے، مجھے موت بھی جو آئے تیرے شہر۔ دیکھو بھائی آپ لوگ پڑھ نہیں رہے، آواز نہیں آ رہی ہے تو پھر پڑھیں گے نہیں، پھر میں تقریری شروع کر دوں گا، پھر ایک کلام 2-3 شعر اور پڑھنے تھے پڑھوں گا نہیں۔ آپ ذرا میرے ساتھ، میں چپ جاؤں تو آپ ہم پڑھیں نا، ایک ہی آدمی اکیلا تھوڑی پڑھ سکتا ہے، آپ بھی پڑھو۔ تیرے در کی آرزو یہ دیوانہ مر، تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے، اور تیرے غم میں کا جب ذکر جنتوں کا وائز کے لب پہ آئے، جب ذکر جنتوں کا وائز کے لب پہ آئے، تو تیرے عاشقوں کو آقا تیرا شہر یاد آئے، تیرا شہر یاد۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ایسے پڑھ لوں گا، میں نے بغیر نعرے کی نعت بنا نعرہ لیس تقریر۔ یہ بھائی جان ہمارے بڑی اچھی نظامت کرتے ہیں، مگر انہوں نے میرے بارے میں جتنی باتیں کہی ہیں ان کی اپنی محبت ہے۔ میں تو اس حالت میں ہوں کہ مجھے یہ خبر ہی نہیں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، میرا اپنا ماننا یہ ہے، مجھے کوئی کنفرم نہیں۔ تو مجھے نہ تو کسی کی تعریف سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ کوئی میری برائی کرتا ہے، تو فرق تو پڑتا ہے، مجھے جواب نہیں دیتا ہوں، تکلیف ہوتی ہے مجھے۔
مگر جواب نہ کبھی دیا نہ کبھی دوں گا. ہاں میں اس حال میں ابھی جی رہا ہوں. میں صحابہ کرام کو پڑھتا ہوں. یہ شعر سنیے. سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو نبی نے کیا ملتی ہیں؟ یہ لوگ پڑھ سبحان اللہ کہیں گے تو ان کو نہیں ملیں گے؟ ان کو بھی ملیں گے. ہاں یہ پڑھیں گے, ان کو بھی پڑھنا چاہیے, کیونکہ حضور مجاہد ملت فرماتے تھے ممبر پہ بیٹھو تو ممبر کا حق ادا کرو. ہاں یہ ممبر ہے, یہاں آپ کو اچھی کوئی بات لگے تو سبحان اللہ کہو, اللہ کی تعریف بیان کرو. پڑھو. تیرے در کی آرزو میں. آج کل بیماری ہے, لوگ ممبر پہ بیٹھ کے کچھ لوگ موبائل چلاتے ہیں, یہ بڑی بیماری ہے. ہاں دیکھو جیسے میرا موبائل ہے, ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں, موبائل کوئی آپ کو دکھا نہیں رہا ہوں, ایسے موبائل ہے میرا. تو اب یہ موبائل اگر میں باتھ روم میں جاؤں گا تو یہ رکھ کے چلا جاؤں گا. اب یہی موبائل اگر میں کھانا کھاؤں گا تو الگ رکھ دوں گا. اب اسی موبائل کو میں کسی سے بات کروں گا تو الگ رکھ دوں گا, حضور کا ذکر سنوں گا تو الگ کر دوں گا. اب تک میں اس موبائل کا مالک ہوں, مگر جب میں اسے باتھ روم میں نہ چھوڑوں, کھانے میں نہ چھوڑوں, بات بھی نہ کروں, تو اب یہ موبائل میرا مالک بن گیا. اور انسان کا مالک موبائل. سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا. سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا. کاندھوں پہ مصطفیٰ کو جو غار پہ زندہ باد زندہ باد. آپ تو بچوں سے کہہ رہا ہوں, میرے ساتھ پڑھیں. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوار. اچھا ٹھیک ہے. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوار مر نہ جائے. لو بھئی ایک شعر اور سن لو ذرا, مفتی صاحب جا رہے ہیں, آپ میری طرف دیکھو ذرا, زور سے بولو سبحان اللہ. آپ باقی سب لوگ مفتی صاحب کو پہنچا کے ضرور تشریف لائیے, میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. آپ بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. ہاں اور کوئی صاحب بھی جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. ہاں بھائی آپ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اچھا ٹھیک جائیے. میں نے آج کچھ کہا نہیں, مگر میری یہ پکی بات ہے کہ 11 بجے کے بعد میں تقریر کرنا چاہتا نہیں. یہی سب ہوتا ہے, فلاں صاحب یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ محفلیں اسی طرح کی ہو گئی ہیں, جب مین وقت ہوتا ہے تو وہ سمجھ رہے ہو, بنا کہے بھی کچھ بات سمجھ لیا کرو. اب تازہ کھانا اگر آدمی خود ہی کھا لے اور مہمان کو باسی کھلائے تو یہ اچھی مہمان نوازی مانی جائے گی؟ جلدی بولو. اب جو تازے وقت میں گھر کے ہی لوگ تقریریں کر لیں, بول لیں, اور باسی وقت میں جو خطرناک وقت ہو اس میں باہر کے مہمان کو بلائیں, تو یہ مہمان نوازی ہے؟ نہیں, یہ تو اس طرح سے ہے کہ تقریر کرنا جانتے ہو تو امتحان تو پڑھیں میرے ساتھ. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوان مرے, سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا. سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا. وہ جدھر سے گزرے شیطان بھاگ جائے. وہ جدھر سے گزرے پڑھو شیطان بھاگ جائے. اور شعر پڑھ رہا ہوں, سمجھ کے ذرا سبحان اللہ کہیے گا. جسے مصطفیٰ دعا دے, ناظم صاحب, جسے مصطفیٰ دعا دے آبے دہن لگا دے. جسے مصطفیٰ دعا دے آبے دہن لگا دے, پھر شیر وہ خدا کا خیبر اکھاڑ آئے. وہ خدا کا خیبر
اکھاڑ لائے. واہ. آخری شعر پڑھ رہا ہوں پھر مکتا پڑھوں گا. میری بہنوں کی نظر ہے, کچھ میری بہنیں میری بیٹیاں ایسی بیٹھی ہوں گی جو بیچاری نماز نہیں پڑھ پاتی, یعنی ٹائم نہیں نکال پاتی, ان کے پاس وقت نہیں ہوتا. صبح اٹھتی ہیں تو پھر پہلے انہیں جو صبح کا ناشتہ بنانا ہوتا ہے, پھر دوپہر کا کھانا, پھر شام کا کھانا, کپڑے دھوتی ہیں, برتن مانجتی ہیں, اور پھر 20-25 منٹ غیبت بھی کرنی ہوتی ہے, تو بیچاری نماز کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتی. ان میری بہنوں کی نظر ہے یہ شعر. ذرا آپ مسکرا کے شعر کے اوپر بولے سبحان اللہ. بیٹی وہ مصطفیٰ کی کتنی عظیم تر ہے, میرے مصطفیٰ کی بیٹی کتنی عظیم تر ہے, جو عشاء میں سر جھکائے اور فجر میں اٹھائے, اللہ اکبر میں سر جھکا اور فجر میں اٹھائے, اور فجر تیرے در کی آرزو یہ دیوانہ مر نہ جائے. اب آخری شعر یہ ہے, ہندی ہوں میں مسلمان, سبحان اللہ. ہندوستان وطن ہے, ہندی ہوں میں مسلمان, ہندوستان وطن ہے, خواجہ کہوں دیوانہ کوئی ہاتھ تو لگائے, خواجہ اللہ اللہ اللہ, کوئی ہاتھ تو لگائے. اور جب خودکشی کے آگے صورت نظر نہ آئے, جب خوشی کے آگے صورت نظر نہ آئے, جب خودکشی کے آگے صورت نظر نہ آئے, تو یہ مشورہ ہے میرا سجدے میں سر جھکائے, سجدے میں سر جھکائے, ہر عاشق نبی سے کہتا ہے یہ شباہت, ہر عاشق نبی سے کہتا ہوں میں شباہت, جس دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. شعر بہت زیادہ تھے, وقت زیادہ ہو گیا تھا, تو یہ بس بسی بات دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھائے, جسے دیکھنی ہو جنت. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے. اب بتاؤ میری تقریر شروع ہوئی, ایک حکم کریں. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, بالکل صاف فاسٹ فارورڈ بات ہے. اللہ فرما رہا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نہیں, یہاں تک کہ تم نے کیا کیا, قبروں میں چلے گئے. ٹھیک, حضور فرماتے ہیں آدم کی اولاد کو اگر ایک جنگل بھر کے بھی اللہ ہیرے جواہرات سونا دے دے تو اس کو یہ ایک دن میں ٹھکانے لگائے گا, پھر دوسرے دن دوسرا ڈھونڈنے نکل جائے گا. پھر فرماتا ہے کلا سوف تعلمون, جان جاؤ گے, ہاں ہاں جان جاؤ گے. کیا فرماتا ہے, ہاں ہاں مطلب ٹھہرو, ہاں ہاں جان جاؤ گے. پھر فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون. دیکھو بات وہی ہے, اس میں ثم کا اضافہ ہے. یہ عربی میں یہ ایسے پھر ہاں ہاں پھر ہاں ہاں تم جان جاؤ گے, پھر ہاں ہاں تم جان جاؤ گے, یعنی پہلے کہا ہاں ہاں جان جاؤ گے, پھر ہاں جان جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں, پھر سمجھا رہا ہوں, پھر ایک بار سمجھو گے. مولا علی سے پوچھا گیا ایک ہی بات کو اللہ نے دو بار کہا, جان جاؤ گے ثم کلا سوف تعلمون, پھر ہاں جان جاؤ گے. اس کا مطلب کیا ہے, مولا علی فرماتے ہیں ایک بار مال کا حساب قبر میں ہوگا, ایک بار حشر میں. اللہ ایک حکم کریں, ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو,
آپ اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ کہہ دیجئے ہاں ایگری کیجئے, آپ اس کو تسلیم کیجئے کہ ہو سکتا ہے, میں اپنی موت کا ذکر کر رہا ہوں, آپ کا نہیں کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری تقریر, جلدی بولو جلدی بولو, شروع ہو رہی ہو سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے نا, اور یہ پھر یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو جو آخری تقریر یا نصیحت سننے آیا ہو. آج تک کبھی بے نمازی سے موت نے یہ کہا ہے کہ نماز پڑھنا شروع کر دے ورنہ کل مر جائے گا؟ کبھی کہا ہے موت نے ایک دن پہلے؟ کبھی کیا؟ کبھی کسی کو تنبیہ کی؟ کبھی سمجھایا بے نمازی سے؟ حضور فرماتے ہیں بے نمازی جب مرے گا, مرد مرے عورت مرے, حضور فرماتے ہیں اتنی پیاس لگے گی بے نمازی کو کہ وہ 7 سمندروں کا پانی پی لے گا پھر بھی اس کی پیاس نہیں ہوگی, اور پھر جو اٹھے گا تو پھر مسلمانوں کے ساتھ نہیں, ذلیل ہو کے اٹھے گا, یہودیوں کے ساتھ, نصرانیوں کے ساتھ, فرعون کے ساتھ, نمرود کے ساتھ, ابو جہل کے ساتھ, دشمنان خدا کے ساتھ, جو مرا بے نمازی. اب سنو, آج تک بے نمازی سے کہا موت نے نماز پڑھ لے ورنہ مر جائے گا؟ کبھی سنے, کبھی سنا آپ نے کہ کسی ماں باپ سے تیز آواز سے بات کرنے والے بدتمیز سے موت نے سمجھایا ہو کل مرنے والے ہو, ماں باپ کا گستاخ جہنم میں جائے گا, توبہ کر لو؟ کبھی کہا؟ جلدی بولو, کبھی کہا؟ کبھی کہا نہ اس سے کہا. اب سنیں نہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کبھی کسی سود کھانے والے سے موت نے کہا ہو سود یا قیامت کے دن سود کھانے والا اٹھے گا گرے گا, گرے گا اٹھے گا, اٹھے گا گرے گا. اہل محشر کہیں گے یہ کون ہے, یہ جو پیٹ جس کا بڑا ہے, سود کھانے والے کا پیٹ بڑا ہوگا گرے گا, یہ کون ہے؟ کہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں. سود کھانا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بدتر کام ہے. کبھی کسی سود کھانے والے سے موت نے کہا ہے توبہ کر لے, کیا تو مر جائے گا ورنہ؟ کبھی کہا؟ بولو کبھی کہا؟ کبھی کہا کسی آوارہ نوجوان سے توبہ کر لے ورنہ مر جائے گا؟ کبھی کہا؟ بولو کبھی کہا؟ نہیں کہا نا. اب میرے غوث اعظم کا یہ فرمان آپ نہ بھولیں, چاہے مجھے بھول جائیں, اور میرے ساتھ اس کو آپ اس کو سیکنڈ کریں, اس کے ساتھ آپ ذرا بولیں گے, اس بات کو ذرا آپ میرے ساتھ بولیں گے. آج تک دیکھیں نہ کسی چور سے کبھی موت نے کہا, نہ کسی بدنگاہی کرنے والے سے موت نے کہا کہ کل تو توبہ کر لے گا. اب غوث اعظم فرماتے ہیں موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی. ذرا میرے ساتھ بولیں, موت تجھے حال بدلنے, جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے. مطلب بے نمازی ہی مرے گا. شراب پینے والا شرابی ہی مر جائے گا. موت اسے حال بدلنے, ہاتھ بدلنے. 22 سال کا جوان 6F اس کے ہیں, یعنی جسم بہترین بنا ہوا ہے, باڈی شوڈی ہے, موبائل فلم دیکھ رہا ہے. کہاں پر؟ تھیٹر میں. تھیٹر سے فلم دیکھا اور وہ ایک اے سی روم میں ہے, اے سی ہال میں فلم دیکھی. باہر نکلا, اس نے بائک سٹارٹ کی, منہ میں گٹکا ڈالا, کان میں لیڈ لگائی اور چل دیا. اب اس نے سوچا نہیں ہے کہ یہ آخری بار بیٹھا ہے, اس کو خبر نہیں ہے, مگر اس کو موت نے اتنی بھی مہلت نہ دی کہ منہ کا گٹکا ٹھوک دیتا یا کانوں کا وہ گانا گندا جو بج رہا تھا وہ نکال دیتا. اسی حال میں سائلنٹ اٹیک آیا اور وہ 22 سال کا نوجوان پہلے گرا, بائک اس کی بعد میں گری. موت نے اس کو بائک روکنے کا بھی موقع نہیں دیا, وہیں پہ گر گیا. اور پھر وہیں سے کہاں گیا؟ ہاسپٹل سے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں لائن میں لگ گیا. وہ جو اپنے چہرے پہ ایک ذرا سا نشان بھی برداشت نہیں کرتا تھا, اس کے چہرے پر بہت سخت قسم کی چوٹ لگی تھی اور اس پہ مکھیاں بیٹھ رہی تھی اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اندر جا کے وہ مکھیاں ہٹا سکے. یہ پوسٹ مارٹم ہاؤس میں یہ رکھا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی ان نیچرل موت مرتا ہے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں جاتا ہے, اس کے سارے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں. سارے کپڑے اتارنے کے بعد اب اس کے سر کے اوپر گلنڈر چلایا جاتا ہے, یہاں سے گلنڈر چلایا جائے گا یہاں سے, اور اس کے بعد اس کو اتارا گیا اور اتارنے کے بعد پھر اس کو یہاں سے پورا پھاڑ دیا جاتا ہے کر سے,
پہلی چھینی ہتھوڑی سے وہ ایسا کرتے تھے، اب وہ اپڈیٹ ہو گئے ہیں، ان کے پاس گلنڈر ہے، یہاں سے پورا پھاڑ دیا کر سے پورا، اور یہ پورا پیٹ اس نے کھول دیا، چاہے مرد ہے یا عورت، وہ بھی جو بھی ان کو آرگن نکالنا نکالا، پھر جو بھی چیک اپ کرنا تھا کیا، اس کے بعد موٹے موٹے سوئے سے اس کو چاہے ان نیچرل موت، بچہ مرے یا باپ مرے یا بیٹی مرے، کوئی بھی مرے، اب اس کو سیا جا رہا ہے، ایسے کر کے اس نے سیا، اور سینے کے بعد اس کو کالی پنی میں لپیٹ کے دے دیا۔ میں نے ایک 18 سال کے آدمی کا ایسے کر کے یہاں پر میں اس کا ہاتھ اٹھایا تھا، میں غسل دے رہا تھا، اس کا سر کے اوپر میں نے ہاتھ لگایا کہ اس کا سر میں اپنا ہاتھ ڈالوں اور اس کو میں غسل کر دوں، اس کے سر میں بے ترتیب ٹانکے بھرے ہوئے تھے، وہ پوسٹ مارٹم ہو کے آیا تھا، میری انگلی اندر گئی، سفید قسم کی اس کی ایک سفید ہڈی میری انگلی میں لگی اور خون نکلا، میں رو لگا۔ ایک صاحب بولے کیوں روتے ہیں؟ کہ آپ کے درد ہو رہا ہے؟ میں نے کہا درد نہیں ہو رہا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں جب ہاتھ پکڑتا ہے غسل دینے والا مردے کا تو وہ کہتا ہے ہاتھ ذرا آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مردے کو لے کے چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے او میرے جنازے اٹھانے والوں ذرا میرا پاؤں ذرا ہلکے ہلکے رکھو، تمہارے پاؤں سے مجھے تکلیف ہوتی ہے دھمک سے، اے میرا جنازہ اٹھانے والوں۔ اب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے کہتے ہیں میری والدہ مریم میں عیسیٰ تیرا بیٹا ہوں، اب میں مردے زندہ کر لیتا ہوں، تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے، تو کہے تو تجھے بتا میں زندہ کر دوں۔ اندر سے آواز آئی نا 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 بیٹے میرے نا عیسیٰ، مجھے روح نکلتے وقت اتنی تکلیف ہوئی تھی اس کا درد ابھی تک محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت سیدہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردارہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ وصال ہونے والا ہے، ان کی موت کا وقت ہے، کبھی رنگ پیلا ہوتا ہے، کبھی سرخ، کبھی پیلا کبھی سرخ۔ کسی نے کہا اتنے بڑے صحابی کو کوئی موت سے ڈر لگتا ہے؟ کہا نہیں نہیں نہیں، میرے نبی فرماتے مرنے والے کو مرنے سے پہلے مرد ہو یا عورت اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جہنم میں لے جایا جا رہا ہے یا جنت میں۔ تو میں اپنے مالک سے کہہ رہا ہوں مالک ابو ہریرہ کا بالکل آخری وقت ہے، اگر اس وقت نے ابو ہریرہ کو معاف نہ کیا تو ابو ہریرہ ہلاک ہو جائے گا۔ میرے مالک ابو ہریرہ پہ اپنا فضل کرم کر دے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، دن رات سفر میں رہتا ہوں، اپنے مالک سے یہ دعا کرتا ہوں اے میرے پروردگار مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا میرے کریم، پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا کر مدینے میں اپنے محبوب کی محبت والی موت عطا کرنا، اپنے محبوب کے روزے کے آس پاس کہیں میری مجھے موت عطا کرنا میرے کریم، اپنے کرم سے اس دعا کو قبول کر لینا میرے کریم، اس پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا۔ اب سنو اس کا جنازہ اس کے گھر آیا، ماں نے دیکھا ہائے میرے لال میرے بیٹے، ارے تم صبح تو بالکل ٹھیک گئے تھے، ہاں صبح گیا تھا مگر اب لاش آئی ہے۔ ماں پاگلوں کی طرح بات کرنے لگی، بہنیں پچھاڑے کھا رہی ہیں اور اس کی بیوی اس کی بہنیں پچھاڑے کھاتی ہیں، باپ اس کا کہتا ہے میری کمر ٹوٹ گئی، سارا ہنگامہ ہے مگر رشتہ داروں پہ وہ درد کا احساس نہیں ہے، جتنے بیچ میں آگ لگتی ہے اتنا ہی بیچ درد میں گرمی ہوتی ہے، سب کو احساس نہیں ہوتا۔ رشتہ دار کہہ رہے ہیں جلدی سے اٹھاؤ ہماری دکانیں بند ہیں، جلدی سے اٹھاؤ، اور اس کے دوست بھی کہہ رہے ہیں جلدی ہمیں بھی جانا ہے، جلدی جلدی، محلے والے کہہ رہے ہیں جلدی جلدی۔ ان سے دل لگایا تھا وہ میرے بھائی، کس سے دل لگا لیا تو نے؟ کن لوگوں سے دل لگا لیا؟ یہ تو تجھے نکال رہے ہیں، 10 منٹ بھی نہیں چاہتا کہ تو اندر رہے۔ جنازہ اس کا اٹھا دیا گیا۔ وہ میرے بھائی یہاں کے ہر رشتے میں ایک دھوکہ ہے، ہر دوستی میں ایک دھوکہ چھپا ہے، ہر وفا میں ایک بے وفائی چھپی ہے، ہر رشتے میں ہر تعلق میں ایک مطلب چھپا ہے۔ کس دنیا سے تو نے دل لگایا ہے؟ یہ دنیا میں موت کسی کو چھوڑے گی نہیں، نہ کسی امیر کو چھوڑے، نہ کسی غریب کو چھوڑے، نہ کسی بادشاہ کو چھوڑے، نہ کسی فقیر کو چھوڑے، نہ عالم کو چھوڑے، نہ جاہل کو چھوڑے، نہ مفتی کو چھوڑے، نہ کسی جاہل کو چھوڑے، نہ پیر کو چھوڑے، نہ مرید کو چھوڑے، نہ بی بی کو چھوڑے، نہ ماں کو چھوڑے، نہ بہن کو چھوڑے، نہ کسی مرد کو چھوڑے، نہ کسی عورت کو چھوڑے، نہ مالدار کو چھوڑے، یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی موت، سب کو آ کے رہے گی۔ زمین کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے ہوئے بے نشان، یہ کتنے کتنے لوگ آئے دنیا میں، کیسے کیسے بادشاہ، کیسے کیسے ایتھلیٹ، کیسے کیسے پہلوان، کیسے کیسے بروس لی، کیسے کیسے بڑے بڑے طاقتور لوگ کہتے تھے ان کی طاقت کی کوئی حد نہیں، مگر ان کی قبریں پرانی ہو چکی ہیں۔ اب اس کو دفن کرنے کے لیے لے جایا، ایک شور مچا، مگر کون اس مچنے والے شور پر دھیان دیتا ہے؟ ایک شور مچا۔ میرا سوال یہ ہے کہ دفن کر دیا گیا، اور دفن کر کے جب لوگ چلے ہیں تو وہ مردہ پھر آواز سنتا ہے اور وہ کہتا ہے او میرے دوستو کہاں جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑ کے میرے بھائیوں، تمہارے رات لیے کتنی راتیں میں نے تمہارے ساتھ صرف کی، تمہارے ساتھ رہا میں گزاری، اے میرے گھر والوں، میرے بچوں، تھوڑی دیر تو رک جاؤ، کچھ منٹ رک جاؤ،
مگر موت کی بات کوئی نہیں رکتا، اس کی آواز مردے کی کوئی نہیں سنتا۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین نے ایک گڈھا دیکھا گڑھا، اور گڈھا اسے عرف عام میں کہتے ہیں، اس کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے۔ کسی نے کہا آپ یہ گڈھا دیکھ کے بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ مجھے گڈھا دیکھ کے اپنی قبر یاد آ گئی، اپنی قبر یاد آ گئی۔ سوال یہ ہے وہ جو فلم دیکھ کے مرا تھا جب وہ قبر میں گیا ہوگا اور جب حضور آئے ہوں گے تو اس نے اپنی ان آنکھوں سے حضور کو کیسے دیکھا ہوگا جن آنکھوں سے وہ فلم دیکھ کے مرا ہے۔ کل ہے دیدار کا دن، آج یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے چھپ کے لوگوں سے کیے، جس کے گناہ وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے۔ ایک صحابی ہے، اس کا نام عتبہ بن غزوان ہے، اس نے اپنی آنکھ میں تلوار مار کے آنکھ نکال کے پھینک دی، شور مچ گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے پوچھا عتبہ یہ آنکھ کیوں نکالی ہے؟ کہنے لگے بس گناہ کا ذکر نہیں کروں گا، وہ بتانا کہ سننا چاہتے ہو؟ کہاں؟ ایک لڑکی پہ نظر پڑ گئی، حضور کی حدیث یاد آئی جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی۔ یہ سوچ کے نکال دی آنکھ کہ یہ میری ایک آنکھ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کر دے۔ آپ کی آنکھیں ہیں یہ؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں انسٹاگرام فیس بک گندی تصویریں دیکھنے والوں سے، کیا یہ آپ کی آنکھیں ہیں؟ نہیں نہیں۔ آنکھیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ کس کی ہیں؟ اللہ کی امانت ہے۔ اچھا کیوں بنائی گئی ہیں؟ حضور سے پوچھا گیا، سرکار نے ارشاد فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ یہ کیوں بنائی گئی ہیں؟ ارشاد فرمایا آنکھیں اللہ کے دیدار کے لیے بنائی گئی ہیں۔ بتاؤ اگر یہی آنکھیں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں، مالک تو نے دیا تو تھا تیرا دیدار کے لیے مگر اس نے گندا کر دیا، آنکھیں تمہارے خلاف بولیں تو اس وقت میں کیا جواب ہوگا آپ کا؟ پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں، یہ الگ بات ہے کہ آپ مولا علی فرماتے ہیں تو موت کے ذکر کو برداشت نہیں کرتا، بات بدلنے کو کہتا ہے، تو پھر موت کی سختی کو کیسے برداشت کرے گا؟ مولا علی فرماتے ہیں ادھر دیکھو، مولا علی فرماتے ہیں جو موت کو یاد نہیں کرے گا وہ بھی مرے گا، جو یاد کرے گا وہ بھی مرے گا، مگر جو یاد کرے گا وہ آسانی سے مرے گا، اور جو یاد نہیں کرے گا بڑی سخت اور موت آئے گی اس کی۔ ایک سوال یہ ہے جب مسلمان بچیاں تھیٹروں میں نظر آنے لگے، جب مسلمان بچیوں کے ویڈیو وائرل ہو گئے، غیر مسلم کا ہاتھ پکڑ کے بائک پہ بیٹھ کے جانے لگے، اور جب برقعے والی لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جانے لگے، تو پھر آپ کو سمجھ لینا چاہیے آپ کا مستقبل اچھا نہیں ہے، کیونکہ ان لڑکیوں کی گود میں جس بچی نے غیر مسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا وہ کبھی تو ایسا نہیں کر سکتا۔ ادھر دیکھیں توجہ کریں بھائی جان، میں آپ سے بڑا پریشان ہوں، خدا کی قسم آپ سے زیادہ میں کسی سے پریشان نہیں ہوں۔ آپ کیوں بے وجہ میں ادھر ادھر جا رہے ہیں؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ تقریر کروں یا ختم کر دوں؟ آپ مجھے کہو۔ نہیں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو ختم کر دیتا ہوں، بولو چلو ختم کر دیتا ہوں۔ عجیب لوگ ہیں، میں نے انہیں بہت دیر سے نظر انداز کر رہا ہوں ان بھائی صاحب کو، یہ جو بھی ہیں ایکسٹرا آرڈینری بننا چاہ رہے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کوئی کام ہو رہا ہے وہ ہونے دو، وہ کام ہو رہا ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں جس کو جو قبرستان سے گزرے، کہاں سے، اور اسے اپنی موت یاد نہ آئے اس کا دل برباد ہو چکا ہے، وہ توبہ کرے۔ اور یہ بھائی صاحب خالی ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، میں تقریر کر رہا ہوں، یہ لوگ سب بے وقوف ہیں جو سن رہے ہیں، یہ اکیلے ہی عقل مند ہیں، یعنی کون سا انظام ایسا رہ گیا جو نہیں ہو رہا ہے؟ بتاؤ آپ مجھے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا مسلمان لڑکیاں 11 لاکھ چلی گئیں، کتنی چلی گئیں؟ جلدی بولو۔ آپ تو پیروں کی وجہ سے لڑو، آپ کو کیا ضرورت ہے 11 لاکھ بات غور کرنے کی؟ اس پہ کیا ضرورت ہے؟ یہ میرا پیر بڑا، اس کا یہ پیر ہے، یہ میرا پیر ہے، یہ میری زمین ہے، یہ اس کی زمین ہے، یہ اتنا مالدار کیوں؟ یہ سب کرو، یہ ایسا نہیں ہے، وہ ویسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ہے۔ اور ہوا کیا ہے؟ 11 لاکھ لڑکیاں مسلمانوں کی، ان کے ویڈیو جب سامنے آتے ہیں تو جو سچا مسلمان ہو جس کے دل میں غیرت ہوتا ہے وہ سو نہیں پاتا بیچارہ، وہ دیکھتا ہے مسلمان کی بچی غیر مسلم کے ساتھ
اچھا مجھے بتاؤ اتنی غیرت خراب کیسے ہو جاتی ہے؟ آپ سب سے سوال کر رہا ہوں. اب تو بڑے بڑے لوگوں کی لڑکیاں چلی گئیں, کسی کی میں نام نہیں لے رہا ہوں, مگر بہت بہت لوگوں کی غیر مسلموں کے ساتھ گئی ہیں. نام بتاؤں گا حیرت میں پڑ جاؤ گے, مگر سوال ہی پوچھنا چاہتا ہوں, کیا وہ واقعی میں مسلمان لڑکی تھی؟ نہیں, واقعی میں وہ اصل میں مومن مسلمان نہیں تھی, کیونکہ اگر مسلمان ہوتی تو وہ یہ حرکت کبھی کر ہی نہیں سکتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے یہ کسی ناچنے والی اور بدتمیز بے حیا اس ماں کی بیٹی ہوگی جس نے اسے سر پہ دوپٹہ رکھنا نہیں سکھایا ہوگا, جس نے اسے فٹنگ کا لباس پہننا سکھایا. یہ اس ماں کی بیٹی ہے جس نے اسے فلم کے سامنے رونا تو سکھایا مگر مسلح پہ رونا نہیں سکھایا. تو خدا کی عزت کی قسم اگر کوئی صحیح معنوں میں مسلمان لڑکی ہے تو جان دے سکتی ہے مگر اپنا ایمان نہیں دے سکتی. جان دے سکتی, ایمان نہیں دے سکتے. جلدی بولو ایمان, ایمان, ایمان. اور دیکھو اللہ کا شکر ہے میں سید ہوں اور مجھے خبر ہے کہ میں سید ہوں, پھر بھی یہ میں وصیت کر چکا ہوں, ہر تقریر میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں جب انتقال کر جاؤں تو میری قبر میں دفن کرنے سے پہلے فلسطینی لڑکیوں میں سے کسی ایک کا جوتا میرے سینے پہ رکھ دیا جائے تاکہ اللہ مجھے اس جوتے کی برکت سے بخش دے. کون فلسطین کی لڑکیاں جنہوں نے یہ بیان دیا, ہم جب سوتے ہیں تو پہلے قرآن پڑھتے ہیں رات کو, پھر برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں. کب برقع اوڑھ کے کیوں سوتی ہیں؟ برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا, کہ اس وجہ سے رات کو بم گرتے ہیں اسرائیل کے تو صبح کو پھر گھر میں ملبے ہو جاتے ہیں اور ملبوں میں سے لاشیں نکالی جاتی ہیں. ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے, بے پردہ نہیں ہونی چاہیے, تاکہ قیامت کے دن آمنہ کے لال سے ملاقات ہو تو اپنے نبی سے عرض کریں ہمارے 20,000 بچے 10 سال سے کم عمر کے بھوک سے مر گئے, بھوک سے مر گئے, مار دیے گئے. 50,000 لوگوں کو ایسی موتیں ہوئیں کہ ان کو کفن نہیں ملے, اور آپ کی کنیزیں تقریباً 50,000 شہید ہو گئیں, مگر کسی بھی آپ کی کنیز نے کسی یہودی کا ہاتھ نہیں تھاما, یہ نہیں کہا کہ مجھے تو بچا لے بس اور میں یہودن بن رہی ہوں, میری جان بچا لے. نہیں, آپ کی ہر کنیز نے یہ اعلان کیا جب تک یہ جان رہے گی آمنہ کے لال پہ قربان رہے گی. جب تک یہ, اور ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اقبال نے کہا تھا کتنی خوبصورت گھر بنا لو, میری بہنیں سن رہی ہیں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں, آپ کے لیے بھی سنیں. اقبال کہتا ہے کتنی خوبصورت گھر بنا لو, ڈیکوریشن جیسے آج کل ہو رہی ہے, کتنی خوبصورت گھر بنا لو مگر وہ گھر برباد ہونے سے بچ نہیں سکتا. کون سا گھر؟ جس گھر میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی باتیں نہ ہوتی ہوں. کس کی باتیں نہ ہوتی ہوں؟ بولو خاتون جنت کی. کیونکہ گھر بنتا ہے حیا سے. بولو کائے سے بنتا ہے؟ جلدی بولو. گھر کائے سے بنتا ہے؟ حیا سے. جلدی بولو کائے سے بنتا ہے؟ حیا سے. اور حیا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سے. اب سنو, گھر عورت بناتی ہے, عورت بنی ہے حیا سے, اور حیا ہے خاتون جنت سے. اب حیا اگر نکل جائے تو عورت ایسے ہی فٹنگ کا لباس بھی پہنتی ہے. دیکھو ایک مسئلہ شریعت کا سمجھ لو, اگر عورت وضو کرنے جا رہی ہے, میری بہنوں کو یہ بات سمجھا دینا, یہ ہاتھ کھول کے وضو عورت کو کرنا ہے. یہ جو آدھی آستین کی فٹنگ کے لباس پہنتی ہیں یہ کتنی بڑی گنہگار عورتیں ہیں, یہ اپنے ذہن میں اس بات کو رکھ کے لے کے جائیں تاکہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہمیں خبر نہیں ہوئی تھی. اب شریعت کہتی ہے کہ اگر یہ اپنا ہاتھ کھول رہی ہیں وضو کرنے کے لیے, اور اگر وضو کرنے کے لیے اپنا ہاتھ یہ کھول رہی ہیں, اور اگر غیر مرد ان کو دیکھ رہا ہے اور ان کے پاس مجبوری ہے, کہیں پانی لے جا نہیں سکتی, معذور ہیں, اگر کھولیں گی ہاتھ تو وہ دیکھے گا ضرور, تو پھر یہ ان کے لیے حکم ہے. شریعت یہ کہتی ہے, فقہا کہتے ہیں پھر وہ تیمم سے وہ نماز پڑھیں, پھر وہ وضو نہ کریں. یعنی اگر ہاتھ دکھانا پڑ جائے تو وضو نہ کریں. اب ذرا غور کریں, یہ مرد کی نماز ہے. دیکھو ادھر دیکھو, اللہ اکبر, یہ مرد کی نماز ہے. اللہ اکبر, یہ ہاتھ اوپر اٹھائے گا مرد, یہ بغلیں اس کی پھیلیں گی اور ایسے کر کے کہے گا اللہ اکبر. مگر عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہے. عورت کے بس یہ ہے کہ ہاں سے ہاتھ اٹھائے اور ایسے کر کے بعد میں اللہ اکبر. مرد جب سجدہ کرے تو وہ جو
جو ہے وہ کھل کے سجدہ کرے، پھیل کے سجدہ کرے، عورت سمٹ کے سجدہ کرے۔ اللہ جانتا ہے عورت کے جسم کی بناوٹ اور ہے، مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے، اس لیے عورت کی نماز الگ کر دی اور مرد کی نماز الگ کر دی۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کی بندی نماز کی حالت میں بے پردہ ہو۔ حج کرنے جائے گی عورت، سب دوڑیں گے صفا مروہ پہ، مگر عورت نہیں دوڑے گی۔ خاتون ابراہیم سیدہ ہاجرہ دوڑی تھی، مجھے تو دوڑنے دو، کہ وہ دوڑی تھی تو اکیلی تھی، تم دوڑو گی تو بے پردگی ہو جائے گی، لہذا عورت نہیں دوڑ سکتی۔ مرد مرے تو 3 لباس اور عورت مرے تو 4 لباس۔ اللہ نے جب اتنی رعایت عورت کے لیے دی ہے تو کل قیامت کے دن وہ پوچھے گا ضرور، پوچھے گا۔ بس تھوڑی دیر 5 منٹ اور دل لگا کے ذرا بولو سبحان اللہ، 5 منٹ اور دل لگا کے بولو۔ دل لگ رہا ہے آپ کا؟ دل لگ رہا ہے؟ اب ہمارے اگر کی عورتیں جا رہی ہیں شادی میں، سر پہ دوپٹہ رکھنا بوجھ ہے۔ شادیاں ایسی ہیں معاذ اللہ، شادیوں میں جس عورت نے کبھی بے پردگی نہیں کی وہ شادی میں کرتی ہے، پارٹی میں کرتی ہے، اپنے آدمی کو میک اپ کر کے نہیں دکھاتی، وہ دوسروں کو دکھاتی ہے۔ اور وہ بھی بے حیا ہے، اس کا شوہر اس سے بڑا بے حیا ہے، وہ دوسروں کی بیویوں کو دیکھتا ہے، اس کی بیوی کو کوئی اور دیکھتا ہے۔ بھائی اپنی بہن کو سجا کے لے جا رہا ہے، اس کی بہن کو کوئی اور دیکھ رہا ہے، وہ کسی اور کی بہن کو دیکھ رہا ہے۔ جب تو نے ویڈیو کال کی نا رات میں کسی اور بہن کو، اب تیری بہن بھی تو اسی گھر میں ہے، اگر اس سے کوئی دوسرا لڑکا ویڈیو کال کرے گا تو تجھے کیسا لگے گا؟ بتا، تیری بہن بہن ہے، کسی دوسرے کی بہن بہن نہیں ہے۔ جب شادیوں میں گئے مسلمانوں کی شادیاں، فلاں کی شادی، اس کی شادی، حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی اور جب میری بیوی مجھے پہلی مرتبہ میں نے ان کو دیکھا تو میں رونے لگا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ شادی پسند نہ تھی جو روتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میرا نصیب ہے کہ آپ میرے نکاح میں آئی ہیں۔ اللہ نے نبیوں کے بعد سب سے خوبصورت جوڑا سیدہ فاطمہ زہرا اور مولا علی کا ہے۔ حضرت علی نے کہا اے فاطمہ، بات یہ ہے کتنی بھی لڑکی کیسی بھی ہو، ایسی وہ اس کے دل میں ایک تمنا، آرزو، خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ دلہن بنے تو نئے کپڑے پہن کے بنے۔ میں یہ سوچ کے بس رو رہا ہوں کہ آپ کو حضور نے کیسا سوارا، کیسی تربیت کی آپ کی، کہ آپ جس کپڑے میں دلہن بن کے بیٹھی ہیں اس میں 17 پیمد لگے ہیں اور چہرے پہ کوئی شکن نہیں اور کوئی شکوہ نہیں۔ حضور کی بیٹی آگے بڑھی اور ہاتھ پکڑا حضرت علی کا اور کہا اے میرے سرتاج، آپ بالکل دل تھوڑا نہ کریں، میرے ابا نے مجھے بچپن سے یہ سمجھایا، مجھے بتایا فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے، سجدوں سے راضی ہوتا ہے۔ تمہاری بیٹی پریشان، اس کی بیٹی کل قیامت کے دن جواب بھی دو گی، اور یہ جو تم اپنے دامادوں سے لڑتے ہو ذرا سی بات پر تم بھی ضرور جواب دو گے۔ حضور اپنی بیٹی کے گھر گئے، آواز دی فاطمہ دروازہ کھلیں، ابا اکیلے ہیں تو آ جائیں، عمران آئے ہیں، ایک سردار تھے، انہیں نہ لائیں ابا، انہیں نہ لائیں، کیوں نہ لاؤں بیٹی؟ ابا انہیں نہ لائیں، اور فاطمہ کیوں نہ لاؤں؟ ابا انہیں نہ لائیں، اور فاطمہ کیوں نہ لاؤں؟ ابا انہیں نہ لائیں۔ پھر حضور نے کئی بار پوچھا تو اندر سے آواز آئی ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے۔ اللہ اکبر، ایک جوڑی کپڑے پہ بہت سے پیمد لگ گئے تھے۔ حضور اندر گئے، چہرہ بالکل پیلا تھا۔ میری بیٹی کو کیا ہوا؟ اللہ کا شکر ہے۔ بتانا میری فاطمہ کیا ہوا؟ اللہ کا شکر ہے۔ بتانا میری بیٹی کیا ہوا؟ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ باپ بیٹی سے یوں ہی پوچھ لے تو بیٹی کا اتنا باپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے کہ وہ ایسی پوچھ کے باپ کو دیکھ کے رو لگتی ہے۔ حضور نے پوچھا بتانا میری بیٹی کیا ہوا؟ ابا اللہ کا شکر ہے۔ بتانا میری بیٹی؟ جب کئی بار پوچھا پیلا رنگ کیوں ہے، چہرے میں گڈھے کیوں ہیں؟ ابا اور کوئی بات نہیں ہے، آپ کی بیٹی نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں، میرے پیٹ سے ایک پتھر بندھا ہوا ہے، یہ اختیار کیا ہے حضور کے گھر والوں نے، اختیار کیا ہے۔
خود سے غربت ان کو ملی نہیں، اختیار کی ہے انہوں نے۔ حضور آگے بڑھے، سر پہ ہاتھ رکھا، میری فاطمہ، میرے دل کے ٹکڑے، تو جنت کی عورتوں کی سردارہ ہے میری فاطمہ، اگر تو نے آج 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ کو آج 9 دن ہو گئے ہیں، میرے پیٹ سے 2 پتھر بند رہے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ میری بہنیں ہوں گی، میری بیٹیاں ہوں گی۔ حضور کی بیٹی نے ان کو پکڑ کے پوچھا، بتا جواب دے، تیری المانیاں بھر رہی تھی مہنگے مہنگے لباس سے، مگر تو نے یہ کیسے لباس پہنے؟ میں عورتوں کی طرف اتنا توجہ کیوں کرتا ہوں؟ مجھے خبر ہے جب تک مائیں نیک نہیں ہوتی، جب تک بچے نیک ہو نہیں سکتے۔ ایک ماں ہی ہے جو بیٹے کو بیٹی کو سنبھال سکتی ہے، ماں حیادار تو بیٹی حیادار، ماں نیک تو بیٹی نیک۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں اور عورتوں کو میں نے دیکھا کہ وہ جب بچوں کو سلاتی تھی تو لوریاں سناتی تھی، مگر فاطمہ تو زہرا کبھی لوری نہیں، ہمیشہ قرآن سناتی تھی۔ حضور کی بیٹی ہمیشہ قرآن سناتی تھی۔ اب ذرا توجہ کرو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن ہوگا، میری بہنوں سے پوچھا ضرور جائے گا، اور تم قیامت کے دن کیسے جواب دے پاؤ گی بے پردہ رہنے والیوں؟ ارے صاحب فلاں میاں کی لڑکی کی شادی ہوئی، ان کی لڑکی کا ویڈیو وائرل ہو گیا، اور صاحب ان کی لڑکیاں ناچ رہی تھی، اور میں نے کہا وہ اندر سے میاں نہیں تھا، وہ اوپر سے میاں تھا۔ ارے سنو، جس کے دل میں حضور سے محبت ہوگی اس کی بچی ناچے گی نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت کرتی نظر آئے گی۔ جو اندر سے عاشق رسول ہوگا اس کی بیویوں کے ویڈیو وائرل نہیں ہوں گے، اس کی بیویوں کے ناچ گانے وائرل نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی مولانا ہے اور اس کی بیٹی بہنیں ناچتی ہیں تو خدا کی قسم وہ کوئی مولانا نہیں، ہم تو اس بریلی کے مولانا کو جانتے ہیں جس کے مرید نے کہا تھا حضور میں آپ کے کپڑے سینا چاہتا ہوں، میں درزی ہوں ٹھیک ہے سیلانا، میں آپ کی بیگم کے بھی کپڑے سینا چاہتا ہوں پر میں سیلانا، کہ حضور ان کا ناپ دے دیں، کہ تم ناپ نہیں لے سکتے، تم ان کو ناپ نہیں لے سکتے، کہ پھر کپڑے ہی دے دیں، کہ کپڑے بھی میں تم کو نہیں دوں گا۔ کہا کیوں؟ کہ اس وجہ سے کپڑے اگر تم نے دیکھ لیے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہاری پیر کی بیوی کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے، اور یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس عظیم الشان پیر کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند تھا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند۔ اللہ اللہ اللہ، کل مروں پرسوں مروں، اللہ، اگر میں کسی میاں کا اندھا عقیدت مند نہیں، اور اگر میری نظر سے گزرے گا چاہے کتنا ہی بڑا ہو میں اس کے خلاف بولوں گا ضرور۔ کیوں؟ کیونکہ اگر نہیں بولو گے تو وہ اپنے آپ کا اس شریعت کو وہ کچھ سمجھے گا ہی نہیں۔ کچھ دنوں پہلے میں نے ایک پیر صاحب کی لڑکی کی شادی ہوئی، میں نے تقریر کر دی تو وہ میرے خلاف انہوں نے اپنے گنڈوں کو لگایا فون کر، میں کہا اے گنڈوں ان سے میاں سے کہو وہ کھل کے آ کے سامنے ماں نے دودھ پلایا تو کہیں کہ وہ جو میں نے تقریر کی ہے وہ غلط ہے، مگر نہیں کہہ پائیں گے، نہیں کہہ پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے اندر اپنے بزرگوں کی محبت، اقبال نے کہا تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، تم کیا ہو، تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو۔ تاج الشریعہ فرماتے نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ شریعت کو نہ مانے سے چھوڑ دو۔ جو شریعت کو نہ مانے، جلدی بولو۔ اب آپ شادی جو کر رہے ہو تو لڑکی لا رہے ہو مالدار ہے نا، ہے نا؟ ارے بولو تو صحیح، حاجی جی ہیں حج کر کے آ گئے مگر لڑکی کے لیے رشتہ طے کرتے ہوئے ڈھونڈ رہے ہیں مالدار آدمی۔ ارے تو حج کرایا، اللہ نے تجھے حج کی توفیق دے دی، تو جاہل وہاں جا کے بھی نہ بدلا، حج کے کعبے کے چکر لگا کے آیا، کسی چکر میں گیا تھا وہاں، یہ بتا تیرا دماغ خراب ہو گیا۔ شادی ہو، اچھا جب دلہن آ گئی تو اس نے گھر سے جب نکالا تو کہہ رہے ہیں صاحب کچھ تعویذ دے دو۔ اب تعویذ کچھ کرے گا؟ تو نے اپنا جو بویا وہ کاٹ لیا، تو نے تو کوئی لڑکی بنا کے تھوڑی لایا، زمینیں بھائی تو نے شادی کے لیے بھائیوں کو پریشان کیا، وہ بھی بدلہ لینے کے موڈ میں ہیں، ہم اسے پتا ہے کہ بدلہ کیسے لینا ہے، بڈھے کی چارپائی باہر ڈالو اس بدبخت کی، نکالو اسے۔ ارے تو دھوبی کا کتا بن گیا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، تو بوڑھا ہو گیا تو تجھے مال پیسے کی کیا ضرورت تھی؟ تو محبت سے شادی کر کے لاتا، چاہے غریب سے کرتا یا امیر سے، بنا جہیز کے کرتا، اور بیٹی بنا کے لاتا تو پھر وہ تجھے باپ سمجھتی، تو نے اس سے تجارت کی، وہ تجھ سے تجارت کر رہی۔ بولو بات غلط؟
بولو تو صحیح, بولو تو صحیح, جلدی بولو. اچھا یہ جو اور بچے پاگل ہوتے ہیں, پاگل دیکھیں ہم بچے, ماں کے پیٹ سے پاگل بچے, یہ کون ہے؟ یہ بچے حافظ بنے نا بچے, حفظ کیا. بچے جو پاگل ہوتے ہیں, مینٹلی ڈسٹرب, آکسفورڈ نے اس پہ ریسرچ کیا, اور وہ کہتے ہیں ہم نے 28 سال یا 29 سال ریسرچ کیا, اور ہم نے یہ پایا کہ یہ 80% بچے جو مینٹل ہوتے ہیں, پاگل, ذہنی توازن ٹھیک نہیں, یہ وہ ہوتے ہیں جب ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ نے ماں کو مارا. سمجھ لینا بھائی, یہ پریگنینسی ہے, پریگنینٹ مومنٹ ہے, اور یہ کیا کر رہے ہیں, ماں کو باپ نے. اس جاہل کو خبر نہیں ہے کہ یہ اپنے بچے پہ ظلم. پریگنینسی میں ڈاکٹر ہدایت کرتا ہے ٹینشن نہ لینا, بے فکر رہنا, تمہیں بچہ پیدا کرنا ہے تو تمہیں اچھا کھانا ہے, یہ کھاؤ گی تو اس میں وٹامن سی ہے, لیمو میں, سنترے میں, اس میں یہ سیب ہے, اس کے اندر آئرن ہے, یہ کیا ہے جی, یہ ہے, یہ آپ کا بادام ہے, اس میں آئرن ہے, یہ اس میں یہ آپ کا امرود ہے, اس میں وٹامن ڈی ہے, اور طاقت کے لیے دودھ پینا ہے, انار کھاؤ گی زیادہ خون بنے گا, یہ زیادہ دودھ خون بناتا ہے. اب مجھے ایک سوال کا جواب دو, اللہ کا بنایا ہوا سیب, سنترا, انار, امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے, تو کیا ماں اللہ کا قرآن پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور پانی پت میں ایک بچہ پیدا ہوا, پیدا ہونے کے بعد رویا 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 1 مہینہ, 1 مہینے بابا حضرت فخر الدین باؤدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے, انہوں نے جب بچے کو روتے سنا تو اپنے مریدوں سے کہا بچہ رو نہیں رہا بلکہ اللہ کی ہم بیان کر رہا ہے. کیسے, آئیے دکھاتا ہوں اس کے گھر اللہ کوئی ہے, باپ نکل گیا, جی یہ میرا آپ کا بچہ رو رہا ہے, جی اللہ آپ کو مبارک ہو, یہ اللہ کا ولی ہے. کا صاحب دماغ ٹھیک ہے آپ کا, 1 مہینے سے میں پریشان ہوں, یہ روتا ہے, سوتا نہیں, مجھے پریشان, آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں, اسے کچھ نہ کہو, میری گود میں لا کے دو. گود میں لا کے دیا, بچے کے کان میں کچھ پڑا, بچہ خاموش ہو گیا, ایک کان میں کچھ, ایک کان میں کچھ. کہنے لگے صاحب کیا پڑھ کے سنایا, 1 مہینے کے بچہ بالکل خاموش نہیں تھا, یہ سو گیا. کہنے لگے صاحب یہ بتاؤ, بعد میں بتاؤں گا, کیا اس کی ماں قرآن کی حافظ ہے؟ کہا جی ہاں ہے. تو سنو, اس کی ماں نے قرآن, اس کے جب پیٹ میں تھا نا, یہ پریگننٹ مومنٹ میں, حالت حمل میں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے, سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد, چکی چلاتے, روٹی بناتے, اتنا قرآن پڑھا, اتنا قرآن پڑھا کہ بچے کو ماں کے پیٹ میں قرآن سننے کی عادت ہو گئی. اس کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی. جب یہ پیدا ہوا, ماں جچکی میں چلی گئی, اس نے قرآن پڑھا نہیں, اس کو بھوک لگی قرآن سننے کی, تم دوائیاں کھلا رہے تھے, میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی, دوسرے میں دوسری پڑھی, بچہ خاموش ہو گیا. اس بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. اور جب ماں پانی پت والے کی قرآن پڑھتی ہے تو بیٹا ہندوستان میں قرآن کی تعلیم کو عام کرتا ہے, اور جب مدینے والے کی قرآن پڑھتی ہے تو وہ کربلا میں آ کے کہتا ہے حسین میری ماں تم نے مجھے گھر میں قرآن سنایا تھا, میرا سر نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا رہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک بھیا اپنی بیویوں سے کہو, اپنی بہنوں سے کہو کہ قرآن گھر میں پڑھیں, پردے میں رہیں. آخری بات میری یہ ہے, 2 منٹ میں علماء کو بڑی زحمت دے دی میں نے, مگر آخری بات کرنا, توبہ کر کے مرو. اگر ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو جہنم میں جاؤ گے. بتاؤ کسی سے 10 پیر راضی ہوں اور ایک ماں باپ ناراض ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ جلدی بولو. اچھا پیرا مریدی ضروری ہے کیا؟ جلدی بولو, ضروری ہے؟ یہ علماء بیٹھے, کیا مرید ہونا ضروری ہے؟ فرض ہے؟ واجب ہے؟ کیا ہے؟ اچھا کام ہے, کر لو تو سبحان اللہ, نہ کرو تو کوئی بات نہیں. بولو, بزرگوں کا طریقہ ہے, کرو, نیاز حاصل کرو برکت کے لیے. مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر 100 ولی بد دعا کریں, ایک باپ دعا کرے تو اللہ باپ کی دعا مانے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج کے حالات خراب ہو گئے. اپنی امی سے بات نہیں کرتا, بی بی کی امی کو امی جان کہتا ہے, اپنی ساس کو. اپنے ابا بیٹھا ہے, اس سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے, اور اپنی بیوی کے ابا کو ابا کہہ رہا ہے. ابھی جس کا خود کا ابا ہو دوسروں کے ابا کو ابا تھوڑی کہے گا. مگر چونکہ تیرا دماغ خراب ہے, پاگل ہو گیا, تو اپنے ذہن میں بات رکھنا, کبھی دوستی کرنی ہو نا, پیسے لینا دینا ہو,
یہ کسی پہ یقین کرنے سے پہلے دیکھ لینا کہ یہ ماں باپ کا وفادار ہے کہ نہیں، کیونکہ جو ماں باپ کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ چونکہ وقت بہت ہو گیا، مجھے مائک دیر سے ملا تھا، اس وجہ سے یہ آخری بات، اپنی زندگی میں توبہ کریں، روز کریں، رات کو سو جائیں تو صبح کو توبہ کریں، موت آپ کو توبہ کی مہلت، روز توبہ کریں، تیار رہیں موت کے لیے، اپنے رب سے کہیں مالک ہم کو معاف کر دیں۔ ایک خاتون تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، بڑی مالدار خاتون تھی، اتنی مالدار کہ اس کے زمانے میں اتنی خوبصورت اور مالدار کوئی خاتون نہیں تھی۔ اس نے خراب کام کیے، حسن بہت تھا اس کے پاس، نوازا پروردگار نے بہت تھا، اتنی حسینہ تھی کہ بیٹھ جاتی تھی نا تو راستے سے لوگ نکلتے تھے، اسے دیکھ کے اس پہ فریفتہ ہو جاتے تھے، اتنی مہنگے پیس لیتی تھی، لوگوں کے مکان بک جاتے تھے۔ ایک نیک آدمی گزرا، اس کی نظر بھی اس پہ پڑی اور وہ بھی فتنے سے نہ بچ سکا۔ حضرت مجدد ثانی فرماتے ہیں زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، دل پسند کرتا ہے، شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے۔ ایک مہینے تک کہتا رہا یا اللہ مجھے اس عورت سے بچا لے، اس عورت سے بچا لے، مالک اس عورت سے بچا لے، مگر دل سے خیال اس عورت کا نکلا۔ ایک مہینے کے بعد زمین وین بیچ کے گیا، یہ پیسے لو کب آنا ہے، اور فلاں رات آ جانا، اس نے وقت دے دیا، یہ وقت پہ پہنچا، وہ اتنے لگا کے دلہن بن کے کمرہ سجا کے خود سج کے بیٹھی ہے، یہ اندر گیا ہے، انٹری کی ہے، بات چیت کی ہے، فزیکل ہونا چاہے، ٹچ کرنا والا تھا، ٹچ کرنے والا تھا، ہاتھ کانپ گئے، پیچھے ہاتھ چلے گئے، کیا ہوا؟ کہا میں جا رہا ہوں، میری طبیعت بگڑ رہی ہے۔ طبیعت کیوں بگڑے ہوئے آدمی کی ٹھیک ہو جاتی ہے؟ صحیح بتاؤ ورنہ جانے نہیں دوں گی۔ کہ صحیح پوچھنا چاہتا ہے، چاہتی ہے کہاں؟ کہ جب میں جب سجدہ کرتا ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے، اور آج میں تیرے ساتھ زنا کرنے والا ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں اتنا بے غیرت نہیں کہ اللہ کے دیکھتے ہوئے یہ برا کام کروں۔ اچھا، حضرت امام جعفر صادق نے اپنے شاگرد حضرت اسحاق بن عمار سے کہا سنو، جب تم گناہ کرتے ہو تو کیا سوچتے ہو؟ اللہ تمہیں نہیں دیکھتا؟ اگر تم یہ سوچو تو تم مسلمان نہیں کہ اللہ تمہیں نہیں دیکھتا، اور اگر تم یہ سوچ کے گناہ کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ بتاؤ باپ کی شرم ہے تمہیں، لوگوں کی شرم ہے، اللہ سے شرم نہیں کرتے، اس رب سے نہیں ڈرتے جو تمہاری ایک ایک بات کو جانتا ہے، ایک ایک لمحے کی بات جانتا ہے، ایک ایک گناہ جانتا ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ سمیع بصیر ہے۔ وہ آدمی بولا میں اپنے رب کے دیکھتے ہوئے یہ برا کام میں کر نہیں سکتا، یہ کہہ کے چلا گیا، روتا ہوا، سسکتا ہوا، وہ روئی مالک ایک رات آیا تھا میرے دل میں بیوج ہو گیا توبہ کے، اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور میں نے تو کتنے گھر برباد کیے۔ کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں، وہاں جا چلی جا اور وہ تجھے بتائیں گے کیسے توبہ کرنی ہے۔ وہ گئی، اس نے جا کے بیچ میں کہہ دیا کسی نے فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے، اب وہ بدنام عورت، حضرت موسیٰ نے کہا بھگاؤ سے، میرے پاس کیوں آئی ہے؟ وہ دروازہ اپنا بند کر لیا، جا کے دوڑتی بھی روئی مالک یہ بتا موسیٰ نے بھگا دیا، تو بھگائے گا تو میں کہاں جاؤں گی؟ زمین بھی خدا کی، زمان بھی خدا کا، مکین و مکان لا مکان بھی خدا کا، گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے؟ خدا کی خدائی سے باہر نکل کے رو کے بولی کریم رحیم، کیا میرے گناہ تیری رحمتوں سے زیادہ ہیں؟ کیا میں یہ بتا میرے جیسا اگر کوئی گناہ کرنے والی نہیں، پاپا نہیں، تیرے جیسا کوئی کرم کرنے والا ہے؟ پھر رو کے بولی مالک کیا میرے گناہ تیری رحمتوں سے زیادہ ہیں؟ پھر روئی اتنا روئی کہ سسکنے لگی، اس کا دل دھڑکا اور آنسو آنکھ کے اتنے گرے کہ وہاں پہ پوری جمع ہو گئے۔ ابھی وہ یہ روئی رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، اس نے دھڑکتے ہوئے دل سے دیکھا کوئی میرا گاہک ہے، پھر زور سے دستک ہوئی، اس نے دروازہ کھولا، جیسی سامنے دیکھا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، دیکھتے ہی ایک دم بولی آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ نے مجھے بھگا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، ابھی مجھے کیا خبر تھی کہ جبرائیل آئے، اور آ کر کے جبرائیل نے کہا کہ اے جاؤ، اللہ فرماتا ہے موسیٰ میری بندی سے جا کے کہو کہ وہ اب رونا بند کر دے، اس کے رب نے اس کے آنسوؤں کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ کہنے لگی ایک بار میں؟ کہاں؟ وہ فرماتا ہے انسان تو کتنے گناہ کر لے مگر اتنا رو لے کہ تیری آنکھ کا آنسو ڈھلک کے تیری گال تک آ جائے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کب تک دوڑے گا، کب تک بھاگے گا؟ اے میرے بھائی اس سے پہلے کہ تیری موت آ جائے سن تو، غور تو کر، حضرت آدم روتے تھے، آنسو نیچے گڈھے میں جمع ہو جاتے تھے، ایک چیل آ کے پیتی تھی، کہ اتنے میٹھے میٹھے دنیا میں چشمے چھوڑ کے
میرے آنسو پیتی ہو؟ تو اس نے کہا میٹھے چشمے بہت ہیں مگر جتنے توبہ کے آنسو اچھے لگتے ہیں آدم اتنا کوئی میٹھا چشمہ نہیں. اس رب سے رو، اس سے توبہ کرو، اس سے اپنی گناہوں پہ معافی مانگو، وہ کریم ہے، وہ تم کو معاف کرے گا. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، رات کا وقت ہے، جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا. ایک دوسرے کی طرف، علماء سے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ لوگوں کا خادم ہوں، کبھی کہتا بھی نہیں ہوں، نیچے ہاتھ کر لیں. جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا. اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان بھی دے سکتے ہیں اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں. اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. داڑھی رکھنے والے ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، باہر آ جائیں. صرف داڑھی رکھنے والے جو پوری ایک مٹھی داڑھی رکھائیں، آؤ آؤ باہر آ جاؤ. آپ کے ہے چچا داڑھی؟ آپ بیٹھ جاؤ. آ جاؤ جس کی چھوٹی داڑھی باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ. آپ بیٹھو، جاؤ بیٹھ جاؤ. آپ مدرسے پڑھتے ہو نا؟ ہاں تو داڑھی تو ہے نا، مڑائیے کبھی تو بیٹھ جاؤ. میں داڑھی ادھر آگے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، آ جاؤ. 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک سنت پہ، ہر نبی کی داڑھی، ہر ولی کی. یہ آئے ہیں اتنے بہت سارے، تو میں اتنا خوش ہو رہا ہوں تو مدینے والے سرکار کتنا خوش ہو رہے ہیں. آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ. داڑھی چھوٹی ہے، داڑھی کٹاتے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. میں نے کچھ تعداد دیکھو، داڑھی چھوٹی والی نہیں ہونی چاہیے، داڑھی پوری ہونی چاہیے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہو گئے ایک بار میں. کوئی غوث پاک کا عاشق 11ویں شریف والا کوئی ہو تو کھڑا ہو جائے. اچھی لڑکی سے اگر شادی کرنی ہے نا، اچھی لڑکی سے، خراب لڑکی سے بچنا ہے تو ایک ہی صورت ہے، آپ نے داڑھی رکھ لینی شادی سے پہلے. چونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی، داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہے. کوئی 11واں عاشق رسول اس محفل رسول میں؟ 10 ہو گئے. ادھر سے کوئی ہے 11واں؟ ادھر سے یا ادھر سے کوئی سفید؟ ادھر آ جاؤ، ادھر تھوڑا سا مجھے ادھر کم دکھ رہا ہے. ادھر کے لوگ آدھے ادھر آ جاؤ، آدھے ادھر آ جاؤ. جلدی سے دیر نہ کرو، جلدی آ جاؤ، مہربانی آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. بڑی بڑی ادھر ادھر آ جاؤ، ادھر منہ کر لو. ہاں اب کوئی اور عاشق رسول ہے سنت رسول والا؟ ہر نبی کی داڑھی، ہر داڑھی. حضور مفتی اعظم فرماتے تھے داڑھی اتنی پیاری سنت ہے، یہ انسان کو گناہ سے روکتی ہے. 11واں ہے کوئی غوث اعظم کا ماننے والا؟ 11ویں شریف والا کوئی ہو 11ویں والا تو کھڑا ہو جائے. آ جاؤ بیٹے، آ جاؤ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. ہے کوئی 12ویں والا غوث میرے حضور کے میلاد والا؟ 12ویں کوئی ہے حضور کے میلاد والا؟ آؤ بیٹے باہر آؤ. یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا شکر ہے، بڑا شکر اس کا کہ اللہ نے اتنے نوجوانوں کو توفیق دی کہ یہ سنت رسول کے پابند ہوئے. زور سے بولو سبحان اللہ. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو چونکہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو ان کو لگتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اچھا فیس بک پہ لکھتے ہیں جلسہ کرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا اگر انسان کو سوچنا چاہیے کچھ بھی لکھنے سے پہلے کہ جلسہ کسی مولانا آدمی سے ختم نہیں ہوگا، یہ حضور کا ذکر ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، جل جانے والے ہے نا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. کیسے فائدہ نہیں ہوتا ہے؟ لوگ جلسے میں آ کے دیکھیں یا میری تقریر ہو تو وہ آ کے بیٹھیں دیکھیں فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آپ کو فائدہ کچھ ہوا کہ نہیں ہوا بھائی؟ کچھ فائدہ آپ کو ہوا کہ نہیں ہوا؟ کچھ ہوا نہیں ہوا؟ یہ کون سی بات کر دی، اتنی نیگیٹو بات کرتے ہیں لوگ. بیچارے اللہ سلامت رکھے آپ سب کو.
یہ 12 ہو گئے، 13 نکلے تھے مدینے سے، جب نکلے تھے نا 313 تھے، تو 300 تو بہت زیادہ ہو جائیں گے، ایک 13 والا اور آ جائے. آؤ بیٹے باہر آؤ. ہم سفیروں باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا. یہ ماشاءاللہ کتنے ہو گئے؟ سبحان اللہ. کتنے ہو گئے بھائی؟ 13 ہو گئے. سبحان اللہ. لو میرے ساتھ پوری سنت کا وعدہ کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میں مدینہ شریف جاؤں گا انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد، تو آپ سب کا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا. آپ ذرا ہاتھ اٹھا کے علماء کو گواہ بنا کے ذرا توبہ کریں، میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں، آج سے توبہ کرتے ہیں، داڑھی کبھی نہیں بنائیں گے، پوری رکھائیں گے انشاءاللہ. ایک مٹھی آج سے ابھی سے انشاءاللہ پوری سنت رکھائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو فضل فرمائے. اے کریم، اے رحیم، میرے مالک، اے کرم کرنے والے، انہیں استقامت عطا فرمانا. میری آخرت کی، میری بخشش کا ان کو ذریعہ بنانا پروردگار. بیٹھ جائیں. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. نماز پڑھیں گے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو، جلدی بولو. اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ. جلدی بولو انشاءاللہ. اپنے گھر کا ماحول اچھا کریں گے انشاءاللہ. ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. دوران گفتگو جیسے ماسٹر پڑھاتا ہے تو کچھ سختی بھی ہو جاتی ہے، میری کوئی سختی ہو گئی ہو تو معاف کریں. میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بیٹھ جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ بیٹھے ہیں، ابھی دستار ہوگی، اس دستار کے بعد سلام ہوگا، پھر دعا ہوگی، پھر آپ نے چلے جانا ہے. بڑھیا. دو شیر کون سا؟ تو محمد علی پڑھتا ہے، چیلا ہے میرا. ہاں چیلا ہے میرا محمد علی فیضی. ابھی میں نے ایک کلام لکھا ہے، مدینہ شریف میں لکھا تھا. سناؤ گا؟ پڑھ دو 2-3 شعر. مولانا کہہ رہے ہیں ذرا زور سے بولو. سب مسکرایا کرو. دیکھو میری عادت ہے مسکرانے کی، کیا ہے؟ اور یہ سنت. جو لوگ مسکراتے نہیں بڑے منحوس لگتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے ان کے چہرے. جو لوگ نہیں مسکرائیں گے ان سے اپنے بھی لوگ نہیں ملتے ہیں، اور جو مسکراتے ہیں ان سے بیگانے بھی ملنے لگتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں دین تو ہے ہی ہے، حضور کی سنت ہی تو دین ہے. ایک صحابیہ بہت مسکراتی تھی تو کسی نے اس سے پوچھا اتنا مسکراتی ہے؟ کسی عورت نے کہا لوگ تجھے پاگل کہنے لگے ہیں، تو ہر وقت مسکراتی ہے. کہا لوگوں سے کیا مطلب ہے؟ میں نے تو آمنہ کے لال کو مسکراتے دیکھا، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ. اور 2-3 شعر. تجھے میں نے پکارا ختیجۃ الکبریٰ، عطا ہو مجھے تو کنارہ ختیجۃ الکبریٰ. کرم کرے ذرا اس پر کہ کچھ افاقہ ہو، بہت اداس ہے منگتا ختیجۃ الکبریٰ. یہ شعر ایک سنیے اگر اچھا لگے. ایک بہت بڑی ہستی کو پسند ہے یہ شعر. سن. تو اس کے گھر کی ہے رونق جو رونق کل ہے، تو اس کے گھر کی ہے رونق جو رونق کل ہے. میرے حضور کی ملکہ ختیجۃ الکبریٰ. میرے حضور پڑھو آپ ہی. میرے حضور کی ملکہ ختیجۃ الکبریٰ. اور ندائیں آئے گی، ناظم صاحب، ندائیں آئے گی محشر
میں سر جھکا لے سبھی جب آئے گی تیری زہرا ختیجۃ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان سادات کرام۔ ہمارے علماء کی دعائیں میں توجہ نہیں چاہتا دعا اگر یہ شعر واقعی میں اچھا ہو تو دعائیں۔ تو پہلی ماں بھی ہے، پہلی تو مومنہ بھی ہے، تو پہلی ماں بھی ہے، پہلی تو مومنہ بھی ہے، الگ ہے تیرا یہ درجہ ختیجۃ اشعار بہت ہیں، آخری شعر حسن حسین نواسے نواسی زینب ہے، تیرا حسین ہے کنبہ ختیجۃ اشعار اس میں 10-15 شعر ہیں، میں مقطع پڑھ دیتا ہوں۔ فقیر ہے یہ شباہت در ختیجہ کا، اسے عطا کرے ٹکڑا ختیجۃ الکبریٰ۔ یہ وہ خاتون کا ذکر ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ فرماتے ہیں سیدہ پہلی ماں، کافِ امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں جب اصحاب کہف کو پریشان کرتے تھے کون؟ یہ کفار، تو ان کو وہ غار سکون دیتی تھی، مگر جب کفار مکہ میرے سرکار کو ستاتے تھے تو سیدہ ختیجہ اسی غار کی بات۔ اور فرماتے ہیں عام آدمی سے عام عورت کا حق نہیں ادا ہوتا، مگر ختیجۃ الکبریٰ وہ ہیں جنہوں نے حضور کی رفاقت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سیدہ ختیجہ سے محبت کی توفیق عطا کرے۔ آپ کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی، انہوں نے کہا تو پڑھ دیا۔ السلام علیکم۔